لا تقتل. سامعین گرامی قدر، احکام عشرہ کی دوسری لوح جس میں حقوق و لباس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں پہلا حکم یہ تھا کہ والدین کا احترام انسانیت، بزرگوں کا احترام اور ان کی تعظیم. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں چند وہ مثالیں کہ جس سے احترام انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلی لوح تھی تو اس میں پہلا حکم یہ تھا کہ خدا کو ایک ماننا ہے. اس کے بعد اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ یہ پیش کیا گیا تھا، منفی پہلو، کہ شرک نہیں کرنا ہے، کہ خدا کو ایک ماننے کی توہین اور اس کا انکار کن کن صورتوں میں لازم آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو شریک کر لیں تو خدا کی توحید کے اوپر زد پڑتی ہے. اگر آپ خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں تو تب بھی آپ خدا کی ذات پہ زد پڑتی ہے. اگر آپ خدا کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، اسے بھول جاتے ہیں تو خدا کی ذات پر زد پڑتی ہے. اب یہ دوسری لوح پر جہاں پہ احترام انسانیت کا تذکرہ ہے، اس میں پہلی بات تو یہ بتائی کہ مثبت مثال یہ ہے کہ آپ والدین کا احترام کریں. لیکن وہ کون کون سی باتیں ہیں منفی جن سے کہ احترام انسانیت ختم ہو جاتا ہے اور انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، ان کی مثالیں دی گئی. اور پہلی بات یہ ہے کہ تم خون نہیں کرنا یا قتل نہیں کرنا، کہ قتل کرنے سے احترام انسانیت کے یہ منافی ہے. زنا قتل احترام انسانیت کے منافی ہے. چوری چکاری احترام انسانیت کے منافی ہے. کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا یہ احترام انسانیت کے منافی ہے. پڑوسی کے گھر کا لالچ کرنا یہ احترام انسانیت کے منافی ہے. تو ایک پازیٹیو چیز کو پیش کرنے کے بعد اس کے نیگیٹو مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ جس معاشرے میں خون خرابہ ہونے لگے، کسی کی جان محفوظ نہ رہے، کسی کی عزت محفوظ نہ رہے، کسی کا مال محفوظ نہ رہے، تو وہ معاشرہ تتر بتر ہو جاتا ہے، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ جو حکم دیا گیا احترام جان کے بارے میں، کہ کہا گیا ہے کہ تمہیں خون نہیں کرنا ہے یا قتل نہیں کرنا ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کچھ قتل جائز بھی ہوا کرتے ہیں، کچھ قتل ناجائز ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر خدا کے نام پہ قتل کر دیں تو جائز ہے اور غیر اللہ کے نام پہ قتل کر دیں تو ناجائز ہے. یہاں پہ جان لینے سے ممانعت ہے، اور جان لینے سے ممانعت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جس کی آپ جان لے رہے ہیں اس کی عمر کتنی ہے. بوڑھے کی جان لے لی تو کوئی بات نہیں، بڈھے کو تو ویسے ہی مرنا تھا، کل کا مرتا آج مر گیا. بچے کی جان لے لی کوئی بات نہیں، چھوٹا سا تھا، اس کے ویسے کون سے حقوق ہیں. ہاں، اپنے برابر والے کی جان نہیں لینا ورنہ وہ تمہیں مارے گا. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا، یہاں تمام انسانیت کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ مرد کو نہیں مارنا ہے، عورت کو مار ڈالو، نہیں، کسی کا بھی خون نہیں بہانا ہے، یہ ایک پابندی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم خون کیوں نہ بہائیں. اس کی ایک وجہ ایک اور جگہ بیان کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ اس کے جسم میں خون گردش کر رہا ہے یا نہیں. جب خون گردش کرنا بند کر دیتا ہے اور نبضیں رک جاتی ہیں تو عام انسان کے نزدیک وہ مر جاتا ہے، چاہے میڈیکلی وہ مرا ہو یا نہ مرا ہو. تو وہ زندگی جو عطا کی ہے، جس کی بنا پر یہ دوران خون جاری ہے، وہ خدا نے کی ہے. تو وہ چیز خدا کی دی ہوئی ہے، انسان کی دی ہوئی نہیں ہے، تو انسان اسے لے کیسے سکتا ہے. آپ وہی چیز کسی سے لے سکتے ہیں جو آپ نے دی ہو، جو آپ نے دی ہی نہیں آپ اسے کیسے لے سکتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اولمپک گیمز میں حصہ لے رہے ہیں اور اولمپک گیمز میں آپ کو گولڈ میڈل ملا ہے. تو اگر وہ اولمپک گیمز والے یہ محسوس کرتے ہیں بعد میں کہ صاحب آپ نے جو گولڈ میڈل لیا ہے وہ غلط لیا تھا، آپ نے نشہ کیا ہوا تھا، اس کے عالم میں مکے مار مار کے دوسرے کا حشر خراب کر دیا اس لیے آپ جیت گئے، تو انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ سے گولڈ میڈل واپس لے لیں. لیکن مجھے تو حق نہیں پہنچتا کہ آپ سے گولڈ میڈل واپس لوں، کیونکہ میں نے دیا ہی نہیں. جو دے گا وہی لے گا. جب جان ہم نے دی نہیں تو ہم جان کسی کی لے کیسے سکتے ہیں. یہ وہ قانونی نقطہ ہے جسے اگر ایک دفعہ سمجھ لیا جائے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب خون قتل کسی بھی نام پر کرنا ناجائز ہے، کیونکہ ہم نے کسی کو جان دی نہیں، ہماری جان عطا کی ہوئی ہے نہیں.
زندگی کسی اور نے دی اور اگر وہی لے لے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن وہی جان وہی لے سکتا ہے جس نے دی۔ نہ کسی انسان نے جان دی، نہ کسی انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی جان لے۔ اور یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خون نہیں کرنا، عبرانی زبان میں صرف انسان کے خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ کہیں اس کا مطلب یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ چونکہ اب خون کرنا ہی نہیں ہے، خون نہیں بہانا ہے، تو جانور کا بھی خون نہیں بہانا۔ اب مرغی بھی میں ذبح نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں خون بہتا ہے اور کلام اللہ نے کہا ہے کہ خون نہیں بہانا ہے۔ عبرانی زبان میں یہ بالکل واضح ہے کہ یہ انسان کے خون بہانے سے منع کیا گیا ہے کہ تم کسی انسان کو قتل نہیں کرنا، اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ دشمن کو قتل کر دینا، دوست کو قتل نہیں کرنا، نہیں، وہ کوئی بھی ہو، ہے تو انسان۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی لنگڑا ہے، ایک لولا ہے، ایک کانا ہے، ایک اندھا ہے، سب میں کچھ نہ کچھ خامی ہے اور کوئی کمی ہے، لیکن انسان سارے کے سارے ہیں۔ وہ لولا ہونے کی وجہ سے انسانیت کے دائرے سے نہیں گر جاتا، لنگڑا ہونے کی وجہ سے انسانیت سے خارج نہیں ہو جاتا، ایک آدمی کانا یا اندھا ہونے کی وجہ سے انسانیت کے زمرے سے نہیں نکل جاتا، وہ انسان ہی رہتا ہے۔ تو چاہے وہ میرا دوست ہو، چاہے وہ میرا دشمن ہو، چاہے وہ میری بات مانتا ہو، چاہے مجھ سے اختلاف رکھتا ہو، چاہے اس کا عقیدہ میرے عقیدے جیسا ہو یا اس کا عقیدہ مجھ سے مختلف ہو، چاہے اس کا رنگ میرے رنگ سے مختلف ہو، اس کی زبان کوئی اور ہو، لیکن انسان ہے اور انسان کی جان لینے کا کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ بات سمجھ لی جاتی تو یقین جانیے کہ آج دنیا سے بہت سا خون خرابہ ختم ہو چکا ہوتا۔ آج ہم ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے جواز پیدا کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہمیں بنے بنائے مخالف مل جایا کرتے تھے تو ہم ان کی جان لے لیا کرتے تھے، اب ہم مخالف بنا کے ان کی جان لیتے ہیں۔ یہ ہم جواز نکالنے بیٹھ جاتے ہیں کہ صاحب اس حالت میں جائز ہے، اس حالت میں جائز نہیں ہے۔ کلام اللہ کہتا ہے کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون کی بات ہے کہ جو چیز آپ نے کسی کو دی نہیں آپ اس سے لے نہیں سکتے۔ یا تو آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ آپ نے اسے جان دی تھی، تب تو آپ اس کی جان لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اسے جان دی نہیں تو آپ اس سے جان لیں گے کیسے؟ آپ اس کی جان کیسے لینے کے پر تل گئے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو کلام اللہ نے واضح الفاظ میں دو ٹوک بات کر دی کہ جس نے جان لی اس نے انسان کو نہیں پہچانا، اس نے خدائے رحمان کو نہیں پہچانا۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، اگر جان لینا کسی کی ضروری ہوتی تو کیا وہ گلا نہیں گھونٹ سکتا؟ اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے جو ہمارے سہارے لے رہا ہے، ہم سے دوسروں کی جان کہتا ہے کہ لے لو۔ جب وہ جان نہیں لیتا تو ہم کیوں جان لیں؟ اور پھر ہم نے جان دی نہیں اس لیے ہم لے نہیں سکتے۔ تو آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہمارا کوئی چاہے کتنا جانی دشمن کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کی جان کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اس کی حفاظت کریں گے ویسے ہی جیسے اپنی جان کی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی کا خون بہانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہمیں احترام کرنا ہے اس کے خون کا بھی، ہمیں احترام کرنا ہے اس کی جان کا بھی، کیونکہ وہ انسان ہے۔ جب تک وہ انسانیت کے زمرے سے نہیں نکلتا اس وقت تک اس کا اتنا ہی احترام کرنا ہے جتنا کہ کسی اور انسان کا کیا جاتا ہے۔